ایک وقت تھا جب دنیا بالکل خالی تھی، صرف زمین اور آسمان کا فاصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پہلی روح بنائی، اور اس روح میں چھپا تھا ایک ایسا طاقتور پیغام جو ہر انسان کے لیے رہنما بنے گا۔ آپ تیار ہیں اس کہانی کے لیے جو انسانی تاریخ کا پہلا صفحہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پہلے انسان تھے۔ انہیں صرف زمین پر رہنے کے لیے نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا آغاز کرنے کے لیے بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم، ہدایت اور امتحان سے نوازا تاکہ وہ دنیا کے لیے انسانیت کا مثال بن سکیں۔ زمین و آسمان کے درمیان ایک خاموشی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک انسان کا نقشہ بنایا اور اس میں اپنی روح پھونک دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اور پہلی دفعہ روح کی شناخت کی۔ فرشتے حیرانی اور عزت کے ساتھ ان کے قدم چومے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا، پھول، جانور، آسمان کے ستارے۔ فرشتے ان سے پوچھتے، کیا یہ چیزیں تمہارے علم میں ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے علم کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانی عقل اور سمجھ کا تحفہ دیا۔ ابلیس نے غمنڈ سے اللہ کی حکومت کو چیلنج کیا۔ فرشتوں کے سامنے ابلیس نے منع کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ اللہ نے اس کو چیتاونی دی، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہ پہلا امتحان تھا جو انسانی تاریخ میں برائی اور فتنہ کا آغاز بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا۔ ہر چیز ان کے لیے تھی، مگر ایک درخت سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی۔ ابلیس نے چال چلی اور انہیں بے وقوفی سے اس درخت کے پاس لایا۔ ایک پل کی لاپرواہی نے انہیں جنت سے دنیا میں بھیج دیا۔ دنیا کا پہلا انسانی امتحان شروع ہوا، لیکن اللہ کی رحمت سے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ اللہ نے انہیں ہدایت اور صبر کی روشنی دی۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ انسان کا ہر غلطی اللہ کی رحمت اور ہدایت سے سدھری جا سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، انسان ہر وقت اللہ کی ہدایت کا محتاج ہے۔ علم اور عقل اللہ کا تحفہ ہے، ان کا اظہار کرنا فرض ہے۔ غلطی کا مطلب دنیا کا ختم نہیں، توبہ اور صبر سے انسان اپنی منزل پا سکتا ہے۔